السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، منہاج العربیہ حصہ اول سبق نمبر 9 ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے پہلے ہم نے 9 اسباق کی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے 8 اسباق کی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آج 9واں سبق ہے۔ میرا طریقہ کار یہ ہے بچوں کہ سب سے پہلے ہم ہر لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ترکیب کرتے ہیں، تاکہ آپ حضرات کو ابتدا ہی سے ترکیب میں دلچسپی رہے، اور ترکیب ہی کی وجہ سے ہم جو ہے کلمات کو پہچان پاتے ہیں، اور ترکیب ہی کی وجہ سے ہمیں درست ترجمہ کرنا آتا ہے، ترکیب ہی کی وجہ سے ہم عبارت پڑھ پاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ترکیب میں دلچسپی ضرور لینی چاہیے اور ترکیب کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ چلے دیکھتے ہیں۔ یہ سبق بھی سمجھ لو ایک سوال و جواب کے طور پر ہے۔ انا کے معنی ہوتا ہے میں، یہ ضمیر ہے، ضمیر متکلم، اور ضمیر متکلم میں سے کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل، ٹھیک ہے۔ انا کے معنی ہوتا ہے میں، ولدن کے معنی ہوتا ہے لڑکا۔ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ پہلا لفظ اگر معرفہ ہو اور دوسرا لفظ نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بنا لیتے ہیں اور نکرہ کو خبر بنا لیں گے، اور مبتدا خبر کے ترجمے میں آخر میں ہے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انا جو ہے یہ چونکہ معرفہ ہے، اس لیے کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر یہ معرفہ کی قسموں میں سے ہے، اس لیے انا یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ولدن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملے کی شروعات، جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ انتا ولدن، تو لڑکا ہے۔ انتا کے معنی تو، ولدن کے معنی لڑکا۔ انتا ولدن، تو لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتا اس میں یہ بھی ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور یہ حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ انتا ولدن، تو لڑکا ہے۔ انتا یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، ولدن نکرہ ہے۔ پہلا نکرہ ہو، پہلا معرفہ ہو، دوسرا نکرہ ہو تو ہم معرفہ کو مبتدا بنا لیں گے، نکرہ کو خبر بنا لیں گے۔ انتا ولدن، تو لڑکا ہے۔ انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ولدن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا قصیرن، انا قصیرن کے معنی ہوتا ہے، قصیرن کے معنی ہوتا ہے پست قد، بونا۔ انا قصیرن، میں پست قد ہوں، میں بونا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، قصیرن یہ صفت مشبہ فعیل کے وزن پر، قصیرن صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ چونکہ یہاں انا قصیرن، میں پست قد ہوں، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، قصیرن صفت مشبہ، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل۔ چونکہ جس طریقے سے مرجع ہوگا ضمیر بھی اسی کے مطابق نکلے گی۔ اگر مرجع متکلم ہے تو ضمیر بھی متکلم کی نکلے گی، مرجع اگر غائب ہے تو ضمیر بھی غائب کی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو انا قصیرن، میں پست قد ہوں، قصیرن صفت مشبہ، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتا طویل، انتا طویل، تو لمبا ہے۔ انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، طویل یہ بھی صفت مشبہ، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا سمین، میں موٹا ہوں۔ انا کے معنی میں، سمین کے معنی موٹا۔ انا سمین، میں موٹا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، سمین صفت مشبہ، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انتا حزیل، تو دبلا ہے۔ انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، حزیل صفت مشبہ، اس میں انتا ہی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل،
صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا جالس علی الکرسی، انا مانے میں، جالس مانے بیٹھا، علی مانے پر، الکرسی مانے کرسی۔ انا جالس علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں کرسی پر۔ ایک ایک ترجمہ کرو۔ انا میں، جالس بیٹھا ہوں، علی پر، کرسی کرسی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جالس اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کیونکہ مرجع جو ہے ضمیر متکلم کی ہے تو اس میں بھی ضمیر متکلم کی نکالیں گے۔ جالس اس میں فاعل، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جار، الکرسی کی مجرور۔ ہم نے بتایا تھا کہ جار مجرور کسی نہ کسی متعلق کا کیا ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، اور اگر وہ متعلق لفظوں میں موجود ہے تو اس کو ہم اس کا متعلق یعنی ظرف لغو بنا لیں گے، اور اگر وہ متعلق نہیں ہے، متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے تو ہم وہاں پر اس متعلق کو محذوف نکالیں گے۔ تو یہاں پر چونکہ جالسن یہ موجود ہے، اس وجہ سے ہم اسی کو اس کا متعلق بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ علی الکرسی، یہ علی حرف جار، الکرسی یہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا جالسن اس میں فاعل کا، جالسن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ وہو واقف علی الارض، وہو واقف علی الارض، اور وہ، ہوا مانے وہ، اور واو مانے اور، واقف مانے کھڑا، علی مانے پر، علی الارض مانے زمین، اور وہ کھڑا ہے زمین پر، اور وہ کھڑا ہے زمین پر۔ واو استنافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یہ بھی ضمیر مرفوع منفصل ہے اور یہ مبتدا ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ واقف اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جار، الارض مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا واقف اس میں فاعل کا، واقف اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا مشغول بالقراءۃ، انا مشغول بالقراءۃ، انا مانے میں، مشغول کے معنی مشغول، اور بالقراءۃ یہاں یہاں با جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں با جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے، قراءت کے معنی پڑھنا۔ انا مشغول بالقراءۃ، میں مشغول ہوں پڑھنے میں، میں مشغول ہوں پڑھنے میں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مشغول اس میں مفعول، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں مفعول کے اندر جو ضمیر نکلے گی اس کو ہم نائب فاعل بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مشغول اس میں مفعول، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، با حرف جار، قراءتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف متعلق ہوا ہے مشغول اس مفعول کا، مشغول اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ وہو مشغول باللعب، اور وہ مشغول ہے کھیل میں، وہو مشغول باللعب، اور وہ مشغول ہے کھیل میں۔ یہاں بھی با جو ہے باللعب میں با جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے۔ واو استنافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مشغول اس میں مفعول، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، با حرف جار، لعب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مشغول اس مفعول کا، مشغول اس مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا مسلم وہو ایضا مسلم، میں مسلم ہوں اور وہ بھی مسلم ہے، ایضا کے معنی بھی، انا مسلم میں مسلم ہوں، اور ہوا وہ ایضا بھی مسلم ہے، میں مسلم ہوں اور وہ بھی مسلم ہے۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مسلم اس میں فاعل، اسلم یسلم باب فعل سے واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ اس میں فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، مسلم اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ وہ ہوا ایضا مسلم، تو ہم وہ اور وہ بھی مسلم ہیں، واو استنافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ایضا کو ہم الگ کر دیں گے، مسلم اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ ایضا کی ترکیب ہم الگ کر دیں گے، ایضا یہ مفعول مطلق آدھا فعل کا، آدھا فعل محذوف کا، آدھا فعل محذوف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا فی القراءۃ وہو فی اللعب، انا فی القراءۃ وہو فی اللعب، میں پڑھنے میں ہوں اور وہ کھیل میں ہے۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا،
فی حرف جار القراءت مجرور. اب دیکھیے یہاں پر جار مجرور موجود ہے لیکن اس کا متعلق موجود نہیں. ہم نے کہا تھا جار مجرور کا کوئی نہ کوئی متعلق لفظوں میں ہونا چاہیے. اگر لفظوں میں موجود نہیں ہے تو اس کو ہم محذوف نکالیں گے. اور متعلق اسم فاعل، اسم مفعول، اور جو ہے فعل کا کوئی صیغہ بھی نکل سکتا ہے. تو یہاں پر متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر کیا کریں گے، یہاں پر ہم متعلق نکالیں گے. انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا فی حرف جار القراءت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا. ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر، اور اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. وہ ہوا فی اللعب، اور وہ کھیل میں ہے. واو استنافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا فی حرف جار اللعب مجرور. یہاں پر متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے تو یہاں پر بھی متعلق کیا کریں گے، نکالیں گے. وہ ہوا فی اللعب فی حرف جار اللعب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا. ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. ھذا جید فی القراءۃ، یہ اچھا ہے، فی القراءۃ پڑھنے میں. ھذا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جید خبر، جید صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فی حرف جار القراءۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا جید صفت مشبہ کا، جید صفت مشبہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. یہ اچھا ہے پڑھنے میں. وذالک جید فی اللعب، اور وہ اچھا ہے کھیل میں، اور وہ اچھا ہے کھیل میں. واو ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، ذالک اس میں اشارہ مبتدا، واو استنافیہ، ذالک اس میں اشارہ مبتدا، جید صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فی حرف جار اللعب مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا جید صفت مشبہ کا، جید صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. چلیں آج کے لیے بس یہیں تک. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اس میں اسئلہ اور اردو سے عربی میں ترجمہ انشاءاللہ کیا جائے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.